اچھا آج کل یہ بھی ہے کہ جب تک شوہر مالدار رہے اس کا ساتھ دو، جب غریب ہو جائے بغاوت کرو۔ سیریل دیکھ کر یہاں کی عورتیں ایسی نہیں ہوگی، یا پھر یہ مزاج ہے جب تک بیوی صحت مند رہے، ایک دو بچے رہے، اس کا ساتھ دو، جب بیوی کا حسن تھوڑا سا ڈھلنے لگے پھر کسی اور کی طرف مڑ جاؤ۔ یہ دونوں طرف سے زیادتیاں ہو رہی۔ آؤ، کیا مزاج ہے نبی کے گھر والوں کا؟ جنگ کی ہمہ ہمی ہے، جنگ کی مصروفیت ہے۔ بس اسی پہ میں اپنی بات پوری کر لوں۔ جنگ کی ہمہ ہمی، جنگ کی مصروفیت ہے۔ 3 دن تک مولا علی، مولائے کائنات 3 دن تک گھر آئے اور آ کے فوراً چلے گئے، آئے آ کے چلے گئے، آئے آ کے چلے گئے۔ سیدہ فاطمہ کے پاس بیٹھ کر ٹائم نہ دے سکے۔ 3 دن کے بعد جب وہ جنگی مصروفیت ختم ہوئی تو 3 دن کے بعد مولا علی کہتے ہیں فاطمہ کچھ کھانا چاہتا ہوں، بھوک لگی ہے، بھوک لگی ہے، کچھ کھانا، کچھ ہے؟ عشاء کا وقت ہو رہا تھا اور مولا کائنات کہتے ہیں گھر میں کچھ ہے، بھوک لگی، کھانا چاہتا ہوں۔ سیدہ نے کہا میرے سرتاج 3 دن ہو گئے، نہ حسن نے کچھ کھایا ہے نہ حسین نے کچھ۔ 3 دنوں سے گھر کا حال یہ ہے کہ شہزادوں کو پانی پلا کر بیلا پسلا کر کے سلا دیتی ہوں، اور 3 دن ہو گئے اور میں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ 3 دن سے میں نے بھی کچھ نہیں کھایا، کیونکہ گھر میں کچھ ہے ہی نہیں، گھر میں اللہ کی برکت ہے، کچھ نہیں۔ انداز دیکھیں جواب کا، اللہ کی برکت ہے، کچھ نہیں۔ مولا کائنات نے کہا فاطمہ 3 دن ہو گئے، تم نے مجھے کہا کیوں نہیں؟ یہ آپ اور ہم سب کے لیے، یہ نبی کا گھر ہے، نبی کے گھر والے اہل البیت ہیں، یہ لوگ، ان کی محبت پر جنت کی بشارت ہے، ان کی محبت پر رسول اللہ کے ساتھ جنت میں داخلے کی بشارت ہے۔ ہم نے محبتوں کے دعوے کیے، ان کو آئیڈیل نہیں بنایا۔ نہیں ہوتا آج کسی کے گھر میں فاقہ، آج نہیں ہوتا ہے جی۔ فقیر لوگ بھی دن میں 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے، مگر ملکہ فردوس بری جن کے ٹکڑوں پر کائنات پل رہی ہے، اس کے گھر میں 3 دن سے چولہا نہیں جلائے، اور حال یہ شوہر کہہ رہے ہیں تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ بتا تو دیتی نا۔ تو کیا کہتی بتا، کیا کہتی؟ بابا نے کہا تھا نا علی سے کبھی شکایت نہیں کرنا۔ میں کیسے شکایت کرتی آپ سے، اور آپ تو مصروف تھے، آپ کی مصروفیت میں خلل پیدا کرتی، اس لیے 3 دن سے آپ کی مصروفیتوں کو دیکھتے ہوئے بچوں کو بھی بہلا بہلا کر سلا رہی ہوں، میں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ اب مولا کائنات اچھا رکو، میں ذرا تلاش کرتا ہوں، کوئی مزدوری اگر ملے تو میں انتظام کرتا ہوں۔ رات عشاء کی وقت اب مزدوری ڈھونڈنے نکلے ہیں، وہ علی جو ولیوں کا سردار، سبحان اللہ، خاتم الولایت، فاتح خیبر ہے، اور اہل سنت کے عقیدے میں امام اہل سنت کہتے ہیں شان علی مرتضی یہ ہے اصل نسل صفا وصل وجہ خدا، نبی کی نسل کی اصل کو علی کہتے ہیں اور خدا کے قرب کے سبب کو علی کہتے ہیں۔ باب فصل ولایت میں لاکھوں سلام، جو ہاتھ پکڑ کر ولایت کے دروازے تک لے جاتے ہیں اس کو علی کہتے ہیں۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے علی ہے، ہاں علی ہے، ہاں علی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کے بچوں کی غلامی جنتی بنا دے، جس کے در پہ جھاڑو دینا ولایت کا تمغہ عطا کر دے، جس کے بیٹوں میں غوث پاک اور غریب نواز جیسی ہستیاں ہو، اب وہ عشاء کے وقت جب سنتے ہیں کہ 3 دن سے گھر میں کچھ نہیں ہے تو کہتے ہیں اچھا میں ذرا مزدوری کر کے آتا ہوں، اور رات کا وقت تھا، ایسے ترقی یافتہ بظاہر جو کاروباری ترقیاں ہیں ایسا دور تو نہیں تھا، مغرب بعد لوگوں کے دروازے پہ جو چولہے ہوتے تھے گھروں کے اندر وہ بجھنے لگتے تھے،
عشاء کے بعد دروازے بند ہو جاتے تھے، عشاء کے بعد بستروں پہ سونے والے سو جاتے تھے، مصلوں پہ رونے والے روتے تھے، کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا رستوں پہ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اچھا میں ذرا دیکھتا ہوں، کچھ ملتا ہے تو لے آتا ہوں۔ مولا کائنات گئے اور کچھ لوگوں سے کہا کہ کیا آج کوئی مختصر وقت کے لیے مزدوری مل سکتی، کوئی کام دھام مل سکتا ہے تاکہ میں کچھ انتظام کرنا ہے۔ رات ہو گئی تھی، کچھ کام تو بچا نہیں تھا۔ خدا کا کرنا یہ، اچانک مسافروں کا ایک قافلہ، تجارتی قافلہ مدینہ منورہ میں آیا۔ کسی نے کہا علی مدینے کے بازار میں کل صبح بکنے کے لیے ابھی کچھ سامان آیا ہے اور وہ باہر کے لوگ ہیں، تاجر لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کچھ کام بن جائے۔ مولا کائنات گئے اور دیکھا کہ ان کا ساز و سامان بہت زیادہ تھا، تو مولا علی نے فرمایا میں تمہارا سامان اتار دوں، میں تمہارا سامان اتار دوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہمیں کسی مزدور کی ضرورت ہے، سامان اتار دو۔ کتنے میں اتارو گے؟ مولا کائنات نے کہا تمہیں جو دینا ہے دے دینا، میں سامان اتار دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا سارا سامان اتار دیجئے گا اے جوان، سارا سامان اتار دینا، بدلے میں ہم تمہیں 2 درہم دیں گے، 2 چاندی کے سکے 2 درہم دیں گے۔ یہاں میں اپنے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں، اتنی بڑی ہستی جو فتح مکہ کے دن رسول اللہ کے کندھوں پہ کھڑے کی جاتی ہے، اتنی بڑی ہستی جو شب ہجرت رسول اللہ کے بستر پہ سلائی جاتی ہے، اتنی بڑی ہستی جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں علی جس کو چٹھی دیں گے، رقعہ دیں گے، وہ پل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزرے گا ورنہ کٹ کے گر جائے گا۔ اتنی بڑی ہستی حلال روزی کے لیے اجنبی مسافروں کے سامان کو اپنے کندھوں پہ اٹھا رہی ہے، اور ہمارے جوانوں کو حلال روزی کمانے میں شرم آتی ہے۔ اللہ کے بندو جب اپنے آپ کو غلام علی کہتے ہو تو آقا حلال کمانے کے لیے بوجھ اٹھا رہا ہے، تو تم حلال کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ چوری میں شرم ہونی چاہیے، حرام کاموں میں شرم ہونی چاہیے، حرام کاروبار میں شرم ہونی چاہیے، حلال میں شرم مت کرو۔ حلال روزی کمانا یہی تو اللہ والوں کی شان ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو حلال کمانے کے لیے ذلت کی جگہ کھڑا ہوتا ہے اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے گا۔ حلال کماتے کماتے جس کے ماتھے سے اور جسم سے پسینہ نکلتا ہے، اس کے پسینے کا قطرہ اس کا آخری گناہ لے کے نکلتا ہے۔ جو حلال کماتے کماتے تھک جاتا ہے گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حلال پہ توجہ دو، حلال کمانے میں مت شرماؤ، چاہے مزدوری کرنی پڑے۔ مولا کائنات ان کا سامان اتارتے ہیں اور ان کو حیرت ہوتی ہے، تھوڑی دیر میں رات گزرنے سے پہلے مولا علی سارا سامان ان کا اتار دیتے ہیں اور وہ صرف 2 درہم دیتے ہیں۔ 2 درہم لیے، اس میں سے 1 درہم، 2 میں سے 1 درہم مولا کائنات نے صدقہ کر دیا، یعنی جتنا کمایا اس کا آدھا صدقہ کر دیا۔ 3 دن گھر میں چولہا نہیں جلا، 2 درہم آئے تو 1 صدقہ ہے۔ اور دوسرا درہم لے کر کے آپ ایک صحابی جو دوست تھے ان کے پاس گئے اور کہا کہ گھر میں کچھ جو چاہیے، کچھ گھی چاہیے۔ جو اور گھی لے کر کے گھر پہنچے، سیدہ انتظار میں تھی فاطمۃ الزہرا، آدھی رات اب تک ہو چکی تھی۔ سیدہ نے جو لیے، آپ نے جو پیش کیے، جو لے کر کے چکی سے میں پیس کر کے روٹی بنائی، اور روٹی بنانے کے بعد ایک روٹی مولا علی کو دی۔ آپ نے گھی لگا کر کے اس روٹی کو، سالن بھی نہیں تھا، وہ آپ نے کھایا۔ آدھی آدھی روٹی حسنین کریمین کو دی، اور ایک روٹی جو تھی مولا کائنات نے فرمایا فاطمہ تم کھا لو۔ جیسے ہی روٹی کی طرف ہاتھ بڑھا، خیال آیا گھر میں کنیز بھی تو ہے نا، سیدہ فاطمہ الزہرا نے وہ روٹی اٹھا کر کے کنیز کو دے دی، اور کنیز کو دے کر کے کہا تم کھا لو، میں پانی پی کر آج بھی شکر کرتے ہوئے مصلی پہ رات گزار دوں گی۔ اور دنیا نے دیکھا کہ سیدہ نے اپنی حصے کی روٹی کنیز کو دے دی، اور جب کنیز کو روٹی دے دی، مولا کائنات تو مصلی پر تھے، جب صبح ہوئی تو کنیز نے بتایا کہ اپنی حصے کی روٹی کنیز کو دے دی تھی،
تو سیدنا مولا کائنات فرماتے واللہ دنیا اور آخرت میں فاطمہ جیسی کوئی عورت بیوی کی حیثیت سے نہیں ہو سکتی. سیدنا فاطمہ الزہرا، یہ انداز ہے، یہ مزاج ہے، زبان پہ شکوہ نہیں ہے، شکایت نہیں ہے، یہ زندگی کا ماحول ہے. ہمارے گھر کا کیا ہے؟ اگر غربت ہے تو شکایت ہے، اور مالداری ہے تو عیاشی ہے، گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے. اللہ کے بندوں، یہ دنیا ہے. اس دنیا کے اندر اگر شکوہ کرو گے تو بھی ناکام، اور اللہ رب العزت کے ساتھ بغاوت کرو گے تو بھی ناکامی ہے. اس لیے جو اہل بیت کی محبت کا معیار ہے وہ صرف نعرے نہیں ہیں، وہ صرف کڑے نہیں ہیں، صرف زبانی دعوے نہیں ہیں. اصل معیار محبت یہ ہے کہ انہوں نے جس اصولوں پہ چل کر اپنی زندگی کو گزارا ہے، ان اصولوں کو اپنے لیے رہنما بناؤ، اسی پر عمل کرو. اپنی بیٹیوں کو اسی کردار کے سانچے میں ڈھالو، اسی زندگی کے سانچے میں ڈھالو، تاکہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کامیاب ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. شادیوں کو بھی پاکیزہ بناؤ، اور میتوں کے موقع پر بھی بدعات اور خرافات سے بچو، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو. اور آخری بات جاتے جاتے یہ کہہ دوں، اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلاؤ، بے شک. ایجوکیشن پہ محنت کرو. یہ مت کہو کہ مولانا غربت ہے، مہنگی ہو گئی ہے تعلیم، اب ہم نہیں پڑھا سکتے. دیکھو، تعلیم مہنگی ہو گئی تو نہیں پڑھا سکتے، موبائل بھی تو مہنگے ہوئے نا، موبائل خریدتے ہو نا، تو تعلیم سے کیوں پیچھے ہوتے ہو؟ کپڑے بھی تو مہنگے ہو گئے نا، کپڑے تو پہنتے ہو نا. سواریاں بھی تو مہنگی ہو گئی ہیں، سواریاں تو استعمال. ایک تعلیم ہی مہنگی ہے. میں آپ سے کہتا ہوں، ہمارے ماہرہ کے مرشدوں نے یہ نعرہ دیا، آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے. اگر آدھی روٹی کھانا پڑے تو آدھی روٹی کھاؤ، فاقہ کرنا پڑے فاقہ کرو. سال میں ایک ہی ڈریس پر زندگی گزارنا پڑے ایک ہی ڈریس پر زندگی گزارو. لیکن ہر ماں باپ طے کرے کہ میں نے جتنی تکلیف اٹھانی اٹھائیں گے، مگر اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیں گے. ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، لائر بناؤ، جج بناؤ، ٹیچر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ. اور سب سے پہلے اپنے بچوں کو سچا اور اچھا مسلمان بناؤ. سبحان ہر اللہ. بچے کو قرآن صحیح پڑھنا آنا چاہیے، ہر بچے کو اسلامی عقیدہ معلوم ہونا چاہیے، ہر بچے کو جو ہے وہ سنیت کا عقیدہ معلوم ہونا چاہیے، ایمان اور کفر کا فرق معلوم ہونا چاہیے، صحابہ اور اہل بیت اور اولیاء کرام کا مقام مرتبہ، رسولوں کا مقام مرتبہ، اللہ رب العزت کی شان، یہ ساری چیزوں کا علم اپنے بچوں کو ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے بچوں کے ایمان پر، عقیدے پر کوئی ڈاکہ نہ ڈال سکے. اور اپنے بچوں کو یہ ساری چیزیں ہمیں سکھانا ہوگی. اور یہ مت سوچو کہ غربت ہے غربت ہے، اب غربت باقی نہیں رہ گئی ہے میرے بھائی. جن کو آپ غربت سمجھتے ہو وہ غربت نہیں ہے. غربت وہ تھی کہ لوگوں کے گھر میں چراغ بھی نہیں تھے جلانے کے لیے، لوگوں کے گھر میں چولہے نہیں جلتے تھے. بھائیو، اب تو چولہے رہ بھی نہیں گئے، اب تو اسٹو آ گئے ہیں، گیس کے چولہے آ گئے ہیں. اب بہت اللہ نے فراوانی کا دور دیا ہے. تھوڑی محنت کرو، ترقی کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو جو ہے وہ سلامت رکھے. اپنے بچوں کو آگے بڑھاؤ. اگر آپ 10 سال تک کے اپنے بچوں کو تعلیم پہ محنت کر لو گے نا انشاءاللہ، تو آگے کی پوری زندگی آپ کی بھی اور آپ کے بچوں کی بھی بڑی شاندار ہوگی، بڑی خوبصورت ہوگی، بڑی خوشنما ہوگی. میری گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے، بہانے مت بناؤ. اور ایک بات کہتا ہوں، اگر ماؤں کو گھر میں چرخہ کاٹنا پڑے تو چرخہ چلا لو، ماں باپ کو گھر میں بلکہ کھیتوں میں کام کرنا پڑے تو کر لو، لیکن اپنے بچوں کو تعلیم سے پیچھے مت رکھو. ایک بچے کو آپ نے اعلیٰ تعلیم دلائی تو کم سے کم 3 نسلیں آپ سنوار لے جاؤ گے. اور اگر ایک بچے کو ان پڑھ اور جاہل رکھا تو 3 نسلیں آپ کے پیچھے ہو جائے گی. آپ اگر لوگوں کے سامنے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے رہنا چاہتے ہیں، امیر غریب سب علم پر محنت کرو، ایجوکیشن پہ محنت کرو، اور اپنے بچوں کو نمازی بناؤ، دیندار بناؤ، گھر میں ان کی اچھی تربیت کرو. اور بیٹیوں کو بھی باحیا بناؤ، پارسا بناؤ. سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی ان کو سکھاؤ، سیدہ زینب پاک کی زندگی ان کو سکھاؤ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی زندگی ان کو سکھاؤ. انشاءاللہ تعالی جب تربیت کا یہ ماحول ہوگا تو دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی. اللہ پاک توفیق بخشے.